یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یہودی شروع سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیے. لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر جادو کرا کر آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک محلے میں گئے تھے. ایک یہودی کو شرارت سوجھی، وہ چھت کے اوپر سے آپ پر بھاری پتھر ڈال کر کے آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے آپ کی حفاظت کی. یہودی آپ کی مجلس میں آتے ہیں، شرارت کرتے ہوئے آپ سے سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا محمد. سلام کے بجائے سام کہتے ہیں. سلام کے معنی سلامتی اور سام کے معنی موت. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کی دعا کرنے کے بجائے آپ کے مرنے کی بد دعا کرتے ہیں. السلام علیکم یا محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم. یہ آپ کا تعامل ہے. آپ ان پر غضبناک، ان کو لعن طعن نہیں کیے، ان کو بلا کر کے ان کو سزا نہیں دی. سیدھے سادے انداز میں آپ نے وعلیکم کہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس گستاخانہ کلمے کو سن لیا کہ وہ میرے حبیب کو مرنے کی بد دعا کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئی، غصے سے بھڑک گئی اور کہا بل وعلیکم السلام والسام واللعنہ. اے یہودیوں تم مر جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں. آپ نے ان کو تنبیہ کی مہلن یا عائشہ ولا تکونی فاحشہ. عائشہ ذرا خوابوں میں رہو، بہت زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، بس زبانی مت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، یہ آپ کے حق میں مرنے کی بد دعا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کی بد دعا کا جواب کیا دیا؟ میں نے کہا وعلیکم. تم جو میرے حق میں کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے بھی ہو. تم میرے حق میں اگر بد دعا کر رہے ہو تو تمہارے لیے بد دعا مبارک ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی انا نجاب علیہم ولا یجابون علینا. ہماری ان کے حق میں بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن وہ لاکھ ہمارے حق میں بد دعائیں کریں ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول ہونے والی نہیں. میں نے بہت اچھے الفاظ میں ان کا جواب دے دیا. جواب بھی ہو گیا اور میں نے ان کو جواب دینے میں اپنی زبان کو گندی بھی نہیں کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور آپ کا برتاؤ ہے یہودی قوم کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن.